علی محمد خان وفاقی وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ علی محمد صاحب، عوام کے بہت سارے مسائل ہیں، سیاسی معاملات کس سمجھ جا رہے ہیں؟ یہ ایک ریفارم کی ریولوشنری گورنمنٹ ہے۔ ریولوشنری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چیزوں کو نئے سرے سے ٹھیک کرنا ہے، اور ریفارم کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی نہ دو تہائی اکثریت تھی اور نہ کوئی یہاں خدا نخواستہ کوئی خونی انقلاب آیا تھا کہ ہم جو ہے تلوار اٹھا کے سارا جو ہے تلوار کے زور پر ٹھیک کریں۔ موجودہ سسٹم کو چلاتے ہوئے اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا تھا، اور یہ اس طرح ہی ہے جیسے آپ ایک مشینری بالکل زنگ آلود ہو، خراب ہو، اور آپ آ کے اس کو اسی مشینری کو ٹھیک کرتے ہوئے چلائیں۔ میں بیسیکلی سول انجینئر ہوں، وکالت سے پہلے میری سول انجینئرنگ تھی، تو اس کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ ایک نئی بلڈنگ بنانا جو ہے نا بلوچ صاحب، وہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ آپ ایک زمین لیتے ہیں اور بلڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں ایک ریگولیٹری اتھارٹی سے اجازت لینے کے بعد، نقشہ وغیرہ پاس ہونے کے بعد۔ لیکن اگر آپ کو یہ ٹاسک ملے کہ یہ بلڈنگ ہے 30 سال 10 سال یا 20 سال ہو گئے، اور وہ اندر سے سیپیج بھی ہو، اندر سے دیواروں کے اندر جو پانی کا نظام ہوتا ہے وہ سیپیج سارا ہو چکا ہو، زنگ آلود ہو چکا ہو، اور اس کی لکڑیوں کو دیمک لگ چکا ہو، اور اس کی بجلی کا ہر وقت شارٹ سرکٹ ہوتا ہو، اندر تاریں ساری جل چکی ہوں، اور آپ کو یہ سسٹم آپ نے اس کو اکھیڑنا بھی نہیں ہے بنیاد سے، اور اسی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، تو وہ نئے بنانے سے مشکل ہے۔ بڑا چیلنج تھا، اور عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت دی ہے، بڑا حوصلہ ہے اس آدمی کا، اور بڑا ان کا جو ہے ایک پاکستان کے لیے بہت بڑا ویژن ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار سن 47 کے بعد ایک ایسا آدمی آیا جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے اس بات کی ہمت رکھتا تھا کہ وہ دنیا کے سامنے، خاص کر مغربی دنیا کے سامنے، اسلام کا اصل رنگ پیش کر سکے، جس کو وزیر اعظم ہوتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح رکھنے پہ شرمندگی محسوس نہ ہو، جس کو امریکہ جا کر، جہاں لوگ وہاں پہ بڑا کہتے تھے نا کہ ہم تو بڑے لبرل ہیں، امریکہ میں جا کے عمران خان صاحب مدینہ کی فلاحی ریاست کی بات کرتے ہوئے، مدنی ریاست کی بات کرتے ہوئے شرماتے نہ ہوں۔ پہلی بار ہوا، کیونکہ ماضی میں دین والی باتوں سے لوگ جو حکمران وقت ہوتے تھے وہ ذرا دور رہتے تھے کہ بھائی فلانا ناراض ہو جائے گا، میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا، ویسٹرن کنٹریز کی بات کر دیتے ہیں کہ یہ ملک ناراض ہو جائے گا تو فلانا ناراض ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب واحد وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کے نیشنل نیٹ ورک پہ بھی بیٹھ کے سپیچ کی، اور یونائٹڈ نیشنز میں بھی جا کے سپیچ کی، اور ختم نبوت کا فلسفہ ویسٹ کو سمجھایا اور پڑھایا کہ جب آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم نبیین کے خلاف آپ لوگ حضرت سرائی کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف کیوں پہنچتی ہے کہ اظہار رائے کی آزادی جو ہے وہ ان لمیٹڈ نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ پھر ملک کو ٹھیک کرنا، یوتھ کو سیاست میں لے کے آنا، اور سب سے بڑا کام جو ہے نا جاوید بھائی بلوچ صاحب، سٹیٹس کو چیلنج کرنا اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ سر آپ نے بات کی اللہ کی دعائیں، ہاں جی، یقیناً مسلمان ایسا مسلمان سب کا ایمان ہے، لیکن لوگ چیخ رہے ہیں مہنگائی ہے، پریشانی ہے، امن امان کی صورت حال آپ کے سامنے ہے، اور جو اپوزیشن جو اپنا بیانات دے رہی ہے، کیا اس کو آپ جھٹلا پائیں گے کہ لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا؟ مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اور مزید آپ لوگ بے روزگاری کرنے جا رہے ہیں، ادارے بند کرنے جا رہے ہیں۔ مہنگائی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اور مہنگائی کم ہو رہی ہے، اس سے بھی انکار ممکن نہیں ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ پرائسز کو کنٹرول کیا جائے انشاءاللہ۔ روزگار کی آپ نے بات کی، سرکاری اداروں میں لوگوں کو بغیر میرٹ کے جہاں 3 بندوں کا کام ہوا 30 بھرتی کرنا، بلوچ صاحب روزگار دینا نہیں ہے۔ سرکاری ادارے روزگار دینے کے لیے نہیں ہوتے، سرکاری ادارے لوگوں کو سروسز دینے کے لیے ہوتے ہیں، روزگار کا آپ ماحول بناتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو اور فورن انویسٹمنٹ کو اور ملک کی انویسٹمنٹ کو اٹھاتے ہیں، فیکٹریاں لگتی ہیں، بلڈنگز بنتی ہیں، نئے نئے کاروبار بنتے ہیں، انٹرپرینورز آتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جاب کریشن کرتے ہیں، لاکھوں لوگ وہاں بھرتی ہوتے ہیں۔ آج آپ کا سارا ادارے کیوں خسارے میں ہیں؟ جو کام حکومتوں کے کرنے کے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے، جو پرائیویٹ سیکٹر کا کام تھا ان کو کرنے نہیں دیا۔ حکومتوں کا کام تھا کہ آپ سٹیل مل کو، پی آئی اے کو، ریلوے کو، وفاقی اداروں کو، واپڈا کو، پیسکو کو، لیسکو کو، میپکو کو، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کو، ان کو سروسز کا ادارہ بناتے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دیتے، لوگوں کو سہولت دیتے۔ 31 تاریخ کو کہہ رہے ہیں جی وزیر اعظم جو ہے وہ چلے جائیں گے، 31 جنوری آنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسلام آباد میں بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے پی ڈی ایم نے، اور پنڈی میں بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں؟ میں تو دیکھیں، ایک تو پولیٹیکل سلوگن ہے نا کہ 31 کو خان صاحب چلے جائیں گے، تو وہ تو روز چلے جاتے ہیں بنی گالا گھر، صبح پھر آ جاتے ہیں۔ اللہ چاہے گا تو عمران خان 1 فروری کو بھی پی ایم پاکستان ہوگا،
اور اللہ نہیں چاہے گا نا تو 31 جنوری تو بہت دور ہے, کل صبح بھی نہیں ہوگا. باقی احتجاج کا جہاں تک تعلق ہے, ان کا حق ہے, وہ سب کریں احتجاج, کس نے روکا ہے؟ لیکن احتجاج کس بات پہ کر رہے ہیں؟ دھاندلی ہوئی ہے, اس بات پہ کر رہے ہیں. تو کس نے فیصلہ کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ ہم نے تو جب دھاندلی کی بات کی تو ہم پٹیشنز لے کے گئے تھے, پھر ہم سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ میں پھر ہم نے پورا کیس لڑا. آپ نے کسی ادارے پہ تو اعتماد کرنا ہے نا جاوید صاحب. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے تو ایک نیوٹرل آربیٹر اس ملک میں سپریم کورٹ ہے. مجھے آج بتا دیں, مریم صاحبہ کی تو بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ نان پولیٹیکل ہیں, انہوں نے ابھی زندگی میں کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا. وہ جب لڑیں گی پھر دیکھیں گے کہ وہ جیت سکتی ہیں کہ نہیں. لیکن میں جو جیتے ہوئے ہیں شہباز صاحب کو کہنا چاہتا ہوں اور زرداری صاحب, کیونکہ دونوں اپنی جماعتوں کے لیڈران بھی ہیں اور الیکشن جیت کے ہیں. مطلب ہے الیکشن پاکستان میں جب دھاندلی ہوتی ہے اور آپ کی حکومت بننی چاہیے تو حکومت بننے کے لیے 180 کے قریب سیٹیں چاہیے ہوتی ہیں, تو کم از کم 50-60 سیٹوں پہ تو ہوئی ہوگی نا. تو کتنی پٹیشنز ہیں آپ کی تو پٹیشنز ہی الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ صرف 10-11 ہیں اور سپریم کورٹ اب گئے تک نہیں ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کوئی اس میں کوئی دم ہے. تحریک ان کی پہلے دم توڑ چکی ہے, اور اگر تھوڑی بہت کوئی رقت اور سکت باقی تھی تو ہمارے ادھر مالاکنڈ آ کے پہاڑیوں سے بلاول صاحب ٹکرا کے واپس چلے گئے ہیں. تو تحریک ان کی دم توڑ چکی ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں اور قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. نیب کے حوالے سے اپوزیشن کی بہت سی شکایات ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں علی محمد صاحب؟ ہاں جی, اس پہ تو ہم بھی مطمئن نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں جنہوں نے پیسہ کھایا تھا ان کو صرف نوٹس دے کے اور جو ہے لاک اپس میں بند کرنے کے لیے نیب نہیں بنی, ان سے پیسہ نکلنا چاہیے. پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے, لوٹا نہ ہوتا تو جب ہم حکومت میں آئے ہیں جاوید صاحب, آپ اس وقت کے وزیر خزانہ اسد عمر صاحب سے پوچھیں. عمران خان صاحب یہ بات کافی دفعہ کر چکے ہیں اور اسد بھائی بھی کر چکے ہیں. 1 مہینے کا فورن ایکسچینج ریزرو اس ملک میں نہیں تھا. مطلب یہ ہوا کہ لوٹ ہوئی تھی. یہ دیکھنا ہے کہ لوٹ کس نے کی. جس نے بھی کی, ایک بندے نے تو کم از کم نہیں کی تھی, کیونکہ 2018 سے پہلے وہ ایک دن بھی وزارت میں نہیں رہا, وہ تھا عمران خان. تو وہ تو ہو گیا باہر, پہلے ہی سپریم کورٹ سے کلیئر ہو کے آیا ہوا ہے. 8 مہینے ان پیسوں کا حساب دیا جو سرکار کے ہی نہیں تھے. باہر وہ بندہ کماتا رہا, پاکستان باہر سے لائے ہوئے پیسے کا جواب دیتا رہا, اور یہ لوگ اس پیسے کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے جو ادھر وزیر اعظم اور وزراء ہوتے ہوئے پاکستان سے باہر نکالا. تو نیب کو تو میں یہ کہوں گا, کیونکہ نیوٹرل ادارہ ہے اور میں چونکہ وکیل ہوں تو میں ہمیشہ احترام سے ہی ان کی بات کرتا ہوں, کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینز اپنے پہ چلو ہم بوجھ رکھتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹیرینز نیب کے لاس کو اتنا ریفارم کریں اور تیز کریں کہ آپ کے ہاتھ تگڑے ہوں, مضبوط ہوں, اور آپ ان لوگوں سے وہ پیسہ نکالیں جو ہمارے قوم کی چمڑی ادھیڑ کے جو ہے وہ پاکستان سے نکال کے لے گئے ہیں. اس کے حوالے سے کوئی اپوزیشن سے کوئی بات ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہی ہے کہ نیب لاز میں ریفارمز دیے جائیں, اس کو یار بلوچ صاحب دیکھیں, آپ ان سے کیسے مذاکرات کر سکتے ہیں اس بات پہ جن پہ الزام یہ ہے. جب FATF کا تو نیب سے کوئی تعلق نہیں تھا نا. FATF تو ایک ایسا لا تھا کہ پاکستان گرے لسٹ میں تھا اور بلیک لسٹ میں جانے کا خطرہ تھا. اگر بلیک لسٹ میں چلا جاتا تو کیا ہوتا, آپ پہ ٹریڈ سینکشنز لگتے, جو آپ کے پاکستانی باہر جاب کرتے ہیں ان کو بھیج دیا جاتا واپس, آپ اپنا مال ایکسپورٹ نہ کر سکتے, باہر سے امپورٹ نہ کر سکتے, آپ جو دوائیاں بنتی ہیں, جو بچوں کے کھانے بنتے ہیں, جو خوراکیں ہیں, جو آپ کے کپڑے باہر ایکسپورٹ ہوتے ہیں, وہ ساری چیزوں پہ پابندی لگ جاتی. اس کے خلاف قانون سازی ہم کر رہے تھے تاکہ ہم وہ ریکوائرمنٹس میٹ کر سکیں FATF کی کہ پاکستان گرے سے بلیک میں نہ چلا جائے. اب یہ گرے لسٹ میں میاں صاحب کے دور میں آیا تھا, بلیک لسٹ میں بھی رہا پیپلز پارٹی کے دور میں, ہم نے تو اس کو گرے لسٹ میں لے کے نہیں آئے. اب اگر ہم اس کو بلیک لسٹ سے بچانا چاہ رہے تھے تو کیا یہ فائدہ عمران خان کا تھا یا پاکستان کا؟ آپ بتائیں کس کا فائدہ تھا؟ پاکستان کا تھا. تو وہاں پہ پھر بجائے FATF کے لاس کو بہتر کرنے کے اور اس پہ تجاویز دینے کے, نیب کے 38 پوائنٹ لے کے آگے, جن میں 34 پوائنٹ اس بات پہ تھے کہ ان کو ریلیف کیسے ملے. جیسے 99 سے پہلے آپ نے پوچھنا نہیں ہے, 99 سے پہلے کیا ہوا نہیں پوچھنا, 1 ارب سے کم کی کرپشن ہو اس پہ نیب سوال نہیں کرے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ پچھلے 5 سال سے پہلے جو کیسز ہیں وہ بند کر دی جائیں. اس طرح کی چیزیں یعنی کہ ڈائریکٹلی شہباز صاحب, نواز صاحب, زرداری صاحب, ان لوگوں کو فائدہ ہو. سر اس کا مطلب ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ اپوزیشن سے بات نہیں کریں. دیکھیں آپ کا یہ کہنا ہے نیب لاس پہ تب بات کریں جب اس کو سخت کرنے کے لیے آئیں. دیکھیں 34 پوائنٹ ہے نا, 34 پوائنٹ آپ کبھی وہ ڈاکیومنٹس پڑھ لیجئے گا, میں آپ کو کاپی دے دوں گا پارلیمانی امور سے. 38 پوائنٹس تھے نا, 34 پوائنٹ اس بات پہ تھے کہ ملزم کو ریلیف کیسے ملے, پکڑنا کس طرح نہیں ہے, نکلنا کیسے ہے, بیل کب ہونی چاہیے, آپ نے اس لمٹ پہ نہیں پکڑنا, اس لمٹ پہ نہیں پکڑنا, تب سے پیچھے کیسز نہیں کھلنے. ایک نقطہ ان کا ایسا نہیں تھا جس میں یہ بات ہو کہ پکڑنا ہے کیسے.
سزا بڑھائیں کیسے. جیسے اس طرح کی بھی تو امینڈمنٹس ہوتی ہیں نا کہ 5 سال کی سزا ہے تو اس کو 7 سال کر دو, 10 سال کی سزا ہے تو عمر قید کر دو. اگر آپ نے 50% اس سے پیسہ لینا ہے تو 50 نہیں 75% لو کہ قوم کا پیسہ زیادہ نکلے. اس طرح کے قوانین کو سخت کرنے کی تو کوئی بات نہیں تھی, صرف آپ نے وہ نہیں ہوتا پیچکس لا کے نیب کے پیچ ڈھیلے کرنے کے وہ آپ کے سارے تراکیب تھے. پیچکس لا کے نیب کے پیچیں ٹائٹ کرنے کا کچھ نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ آپ صرف ریلیف اورینٹڈ. تو ہاں دروازہ پھر بھی بند نہیں ہے, سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے. اگر نیب لاس کو ریفارم کرنے کے لیے, تگڑا کرنے کے لیے اور آپ کے پاس کچھ ہے تو لے آئیں. اگر این آر او چاہیے تو وہ تو خان صاحب نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ این آر او تو آپ کو اب آسمان پہ نہیں ملے گا, زمین پہ ہم کیسے دے دیں. سندھ اور بلوچستان کی عوام جزائر کے حوالے سے بہت سارے تحفظات رکھتے ہیں, آخر وفاق ان جزائر پر کیوں قبضہ کرنا چاہتا ہے؟ اچھا, یہ اچھا آپ نے سوال کیا ہے بلوچ صاحب, اچھا آپ نے کر دیا. کل پرسوں اس پہ فروغ نسیم صاحب نے ایکسپلین کیا ہے سینٹ میں, اور کل میں نے بھی پھر دوبارہ ایکسپلین کیا سینٹ میں, یہ میری اس پہ اسپیچ بھی موجود ہے. اس میں یہ تھا کہ یہ جو جزائر ہیں نا جی, جو بنڈل آئلینڈز ہیں, بدو بنڈل آئلینڈز, یہ آج سے نہیں 1974 میں جو آج پیپلز پارٹی بڑی رو رہی ہے نا, اس کی میں نے نوٹیفیکیشن کی کاپی جو ہے وہ فروغ صاحب نے دکھائی تھی اور میں نے کل پڑھی تھی کہ وہ بھٹو صاحب کے دور میں 1974 میں وہ جو ہے فیڈریشن کو دے چکے تھے, اس کی نوٹیفیکیشن آ چکی تھی. دوسرا, یہ جو آئلینڈ ہے یہاں پہ کچھ لوگ آباد نہیں ہیں, صرف وہاں پہ یہ اب ڈیولپ ہونا ہے کہ وہاں مچھیروں کے لیے کولڈ سٹوریج ہو. سر آباد نہیں ہے تو ملکیت تو ان کی زمین سر میں عرض میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ وہاں پہ کولڈ سٹوریج ہو, وہاں پہ ان کے لیے ہاربرز بنے, وہاں مچھیروں کو فیسلٹیز بنے, وہ ایک علاقہ ایسا بنے جو پاکستان کی ترقی کا موجب ہو. اب یہاں پہ پوائنٹ ہے, اس کی ملکیت کی تو لڑائی ہی نہیں ہے. اصل ایشو کیا ہے, اس کو یہ گڈمٹ کر رہے ہیں اپوزیشن والے تاکہ اس پہ سیاست کر سکیں. پہلی بات تو یہ ہے, حکومت کوئی مرکزی حکومت اس کو اپنے قبضے میں لے کے کوئی فیڈرل کا ادھر نہ ملازمین بھرتی کر رہے ہیں نہ ادھر کچھ اپنا کر رہے ہیں, وہ رہے گا صوبے کے پاس ہی. اس میں ان کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہوا جولائی میں, میرے خیال میں پچھلے سال 2020 میں. تو سندھ کی کابینہ کا لیٹر ہمارے پاس آیا کہ بنڈل آئلینڈز کو بہتر کرنے کے لیے جو آپ کی تجاویز ہے ہم اس سے متفق ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا انتظامی کنٹرول سنبھالیں, لیکن اس کی ڈیٹیل ڈسکس ہو جائیں گی کہ ہم نے کہاں کہاں کیا کیا کروانا ہے. تو فیڈرل نے اس کو ایگری کیا کہ ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ مل کے, سندھ حکومت کے ساتھ مل کے مرکزی حکومت بنڈل آئلینڈز کو بہتر کرے, وہاں مچھیروں کے لیے کولڈ سٹوریج, مچھلیاں سٹور کرنے کے لیے کولڈ سٹوریج, فش ہاربرز وہاں پہ بنیں گے اور ایک گرین سٹی بنے گی, اور اس میں ترقی کا, اور انہی سندھ کے لوگوں کو وہاں پہ رہائش اور وہاں پہ ساری فیسلٹیز ملیں گی. تو فیڈرل گورنمنٹ آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے اور ہم اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. جب ان کا لیٹر آیا اس کے بعد آرڈیننس جاری کر دیا ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے. جب آرڈیننس جاری ہو رہا تھا تب تک وہ اپنا لیٹر واپس نہیں کیا تھا. جب آرڈیننس جاری ہو گیا, لا بن گیا, اس پہ کام سٹارٹ ہونے لگا, تو بلاول صاحب کو پتہ نہیں کس نے کان میں کہہ دیا کہ یہ تو کچھ غلط ہو رہا ہے. اب ان سے سوال یہ ہے کہ 40 سال میں آپ نے ان لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا. ایک کولڈ سٹوریج آپ نے ان مچھروں بیچاروں کے لیے نہیں بنائی تاکہ اس میں اپنی مچھلیاں سٹور کر سکیں. فش ہاربر آپ نے نہیں بنایا, وہاں پہ آپ نے کوئی فیسلٹیز ان بیچارے سندھیوں کو, مچھروں کو 40 سال میں نہیں دی. جب آپ نے خود لیٹر لکھا کہ مرکزی حکومت اس میں آ کے ہم سے تعاون کرے, ہم تعاون کرنے کے لیے آئے, قانون بنایا, اب آپ کو پتہ نہیں کس نے کان میں کہہ دیا اور آپ اپنے خط سے پیچھے ہٹ گئے. تو ہم تو آپ کے لیٹر پہ بنیاد بنا کے ہم وہاں پہ آئے, اور ابھی چونکہ یہ کیس ابھی چلا گیا عدالت میں, عدالت جو فیصلہ کرے گی مرکزی حکومت اس کو کرے.